اور آپ کے بیانات میں اتنا تضاد ہوتا ہے مرزا صاحب، اتنا تضاد ہوتا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو، ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوتی ہے آپ کی طرف سے۔ آپ نے بابوں اور اماموں میں فرق بیان کیا کہ بابے اور ہوتے ہیں، امام اور ہوتے ہیں۔ بابے اور تے امام اور، تو آپ نے کہا ہم اماموں کو مانتے ہیں، ہم بابوں کو نہیں مانتے۔ خود آپ اپنے بیانات میں اتنے تضادات ہیں کہ اگر کوئی عقل مند بندہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ شخص خود ایک ہی تقریر میں ایک ہی موضوع کو بیان کرتے ہوئے، ڈسکس کرتے ہوئے اتنے زیادہ تضاد بیانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ شخص خود کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے کہا کہ بابوں اور اماموں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے پہلے 300 سال والا، وہی بات جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ایک اور آپ کا حوالہ ہے، آپ کا ہم ویڈیو کلپ بھی چلاتے ہیں۔ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پہلے 300 سال کے اندر نہ صرف لکھی گئیں بلکہ ان کے مصنفین فوت بھی ہو چکے تھے۔ پہلے 300 سال کا، اور ہمارے اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی گئی ہیں۔ جتنی بھی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ پہلے 300 سال کے اندر نہ صرف لکھی گئی ہیں بلکہ پہلے 300 سال کے اندر ان کے لکھنے والے فوت بھی ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے 300 سال کے اندر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ جو محدثین ہیں کتابیں لکھ کے فوت بھی ہو چکے تھے۔ تو بڑے بڑے ائمہ پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے تھے جو واقعی دین کے ائمہ ہیں۔ مرزا صاحب آپ کے الفاظ کہ پہلے 300 سال میں جو فوت ہونے والے ائمہ تھے واقعی دین کے ائمہ تھے۔ ایک وہ ائمہ ہیں جن کو آپ نے بزرگ بابے بنایا ہوا، جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ بابوں اور اماموں میں فرق، بابے اور ہیں، امام اور ہے۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ بہترین زمانے والے لوگ ہیں جو آپ کے نزدیک واقعی ائمہ ہیں۔ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ بڑے بڑے ائمہ یعنی پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے ہوئے تھے، جو واقعی دین کے ائمہ ہیں۔ ایک وہ ائمہ جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بابوں اور اماموں میں فرق، ٹھیک ہے، بابے اور تے امام اور، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ اس زمانے میں یہ سارے کام ہو چکے تھے۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ایک بات ہوگی کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی۔ ایک حوالہ پیچھے جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پہلے 300 سال والے مسلمانوں کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، آپ نے خود مان لیا، اقرار کیا اس بات کا کہ پہلے 300 سال والے بہترین مسلمان ہیں، وہ اصل میں بزرگ ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ واقعی دین کے امام ہیں، وہ دین کے امام ہیں۔ اچھا، جب آپ کے خلاف بات آئی تو پھر آپ نے کیا کہا انہی 300 سال کے مسلمانوں کے بارے میں؟ وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں پاروں کی ڈویژن چونکہ بزرگوں نے کی ہے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، پاروں کو تقسیم کرنے میں اتنا ظلم کیا ہے۔ پاروں کی ڈویژن چونکہ کی ہے بزرگوں نے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، یعنی پاروں کی تقسیم کرنے والے تو ظالم ہوئے نا، پاروں کی تقسیم کرنے والے ظالم ہیں مرزا صاحب کے بقول۔ تو اب پاروں کی تقسیم ہم بتائیں کہ مرزا صاحب کی زبانی بتاتے ہیں کہ کنہوں نے کی ہے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی، پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی ہے۔ تابعین کے دور میں پاروں کی تقسیم ہوئی، اور تابعین کو آپ نے کہا، مرزا صاحب نے کہا کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے پاروں کی تقسیم میں، یعنی بہت بڑے ظالم ہوئے تابعین۔ ایک طرف کیا کہا کہ یہ واقعی دین کے ائمہ ہیں، ایک طرف کہا کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ظلم کرتے تھے، پاروں کی تقسیم میں انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے۔ آگے آپ نے کیا کہا کہ یہ عقل بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ دیکھیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم آپ کو کیا کہیں، ہم تو سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کر پاتے، کرتے نہیں کہ کہیں جو ہمارے بھائی جو آپ کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں کو کہیں وہ ہماری تلخ نوائی کی وجہ سے وہ متنفر نہ ہو جائیں اور حق سننے سے محروم نہ ہو جائیں۔ کیسی بات آپ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا رکوعوں میں مضامین کی تقسیم رکھی ہوئی ہے، بڑی زبردست ڈویژن ہے رکوع کی،
یہ تھوڑی عقل استعمال کر کے کی گئی تھی. تو رکوعوں میں مضامین کی تقسیم رکھی ہوئی ہے انہوں نے, بڑی زبردست ڈویژن ہے رکوعوں کی, یہ تھوڑی عقل استعمال کر کے کی گئی تھی. کہتے ہیں رکوعوں کی جو تقسیم ہے یہ عقل استعمال کر کے کی گئی, اور جہاں آپ نے عقل استعمال نہیں کی, جہاں آپ نے عقل استعمال نہیں کی اور آپ نے صفحے گنے, وہاں آپ سپاروں کی ڈویژن دیکھ لیں. اور جہاں پہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی اور آپ نے یعنی صفحے گنے ہیں, تو وہاں پہ آپ سپاروں کی ڈویژن دیکھ لیں. تو بتانے کا مقصد یہ مرزا صاحب کی دوغلی پالیسی ہے کہ مرزا صاحب یا تو آپ ان کو دین کے امام نہ کہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹیاں ان کے بارے میں بیان نہ کریں. انکار کرتے ہیں سیدھا سیدھا, جس طرح روافض انکار کرتے ہیں, کر دیں انکار پھر. تو یا پھر اس طرح کی دوغلی پالیسی نہ اپنائیں کہ ایک طرف تو آپ اتنے ان کے فضائل بھی مانیں اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو یہ حق دیں کہ قرآن و سنت کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے اسی طرح ہم نے سمجھنا ہے, پھر ان کو آپ ظالم کہتے رہیں, اتنا ظلم کرتے رہے وہ, یہ پھر ان کو عقل سے پیدل کہتے رہیں کہ انہوں نے عقل استعمال ہی نہیں کی ہے. تو مرزا صاحب یہ کیا ہے؟ تو یہ بابوں اور اماموں میں فرق اب لوگ سنیں گے نا مرزا صاحب, تو پھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ گھاس نہیں کھاتی, تو اب انشاءاللہ لوگ گھاس نہیں کھائیں گے, بلکہ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور یہ تضاد بیانیاں آپ کے ہاں کیوں ہیں.